نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش ہی رہتے تھے، بنا ضرورت کے بات نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی پوری بات چیت شروع سے آخر تک منظم اور مکمل ہوتی تھی۔ آپ صاف اور کھل کر بات فرماتے تھے۔ آپ کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکے۔ نہ اس میں فضول بات ہوتی تھی اور نہ ہی کٹھورتا۔ آپ نہ تو سخت مزاج تھے اور نہ ہی کسی کو ذلیل فرماتے تھے۔ امت کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ویکتی نے میری امت کے خلاف تلوار اٹھائی اور میری امت کے نیک لوگوں اور برے لوگوں میں فرق نہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا نہ کیا، تو اس کا میری امت سے کوئی سمبند نہیں اور نہ میرا اس سے کوئی سمبند ہے۔ حساب۔ سیدنا مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک ویکتی کا حساب لگایا گیا۔ اس کے پاس کوئی خاص نیکی نہیں ملی، لیکن وہ لوگوں سے لین دین کرتا تھا اور تنگی میں پڑے لوگوں کو مہلت دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، اسے معاف کر دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ویکتی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کرے، چاہے ایک شبد بول کر ہی مدد کرے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حرام مال کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی حرام مال کما کر اس کا صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ جو حرام مال خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جو حرام مال اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا وہی مال اس کے لیے جہنم کا سامان بنے گا۔ بے شک اللہ برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا، بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم کرتا ہے۔ ناپاک چیز ناپاک کو دور نہیں کرتی۔ دین کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو اپنے دین کی حفاظت میں جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں اور پریوار کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت سردی میں آئے تو ایک بال کا ٹکڑا آسمان پر ابھرا جس سے جان باقی رہ گئی، اور میرے اور ان کے بیچ کوئی چیز نہ تھی۔ جب وہ میرے سینے سے لگے ہوئے تھے اور جب پانی ان کے پاؤں کے نیچے سے بہتا ہوا نظر آتا اور جب آندھیاں چلتی تو پانی ان کی پگڑی اور چہرے پر آ جاتا اور ان کی داڑھی سے پانی بہتا، اور ایک صبح میں نے خواب میں مبارک باد سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عزیزہ کہہ کر پکارا۔